به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم صدر اجلاس، حضرات علماء کرام، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مجلس میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل میں اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی علم معتبر ہے جو قرآن کا علم ہے، اور علم کے بعد عمل وہی معتبر ہے جو صحیح عمل ہے اللہ اس کے رسول کے نزدیک، اور عمل میں اخلاص ہو تب وہ عمل اللہ کے نزدیک معتبر ہے، اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ انسان چاہے عمل کا پہاڑ کر لے، لیکن اگر نیت درست نہیں ہے تو وہ عمل کسی کام کا نہیں ہوتا۔ تو کسی بھی کام کرنے کے لیے، کسی بھی عمل کے صحیح ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک صحیح علم، صحیح عمل اور صحیح اخلاص کی ضرورت پڑتی ہے۔ علم، سب سے صحیح علم، سب سے معتبر علم جس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، وہ کلام اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں خود فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں ادنا درجہ بھی شک اور شبہ کی بات نہیں ہے۔ ذالک الکتاب، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ نہیں ہے۔ یہ کتاب جب سے نازل ہوئی ہے آج تک اس کے اندر ذرہ برابر بھی رد و بدل نہیں ہو سکا۔ یہ علم حقیقی علم ہے، یہ علم صحیح علم ہے، یہ علم ایسا ہے جو کبھی اس کے اندر تغیر نہیں ہوگا، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ دنیا کے اندر جتنے علوم ہیں، جتنے تجربات ہیں، ان کے اندر تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، تغیر ہوتا رہتا ہے اور اس کے اندر بدلاؤ ہوتا رہتا ہے، لیکن قرآن اپنی جگہ اٹل ہے اور قیامت تک اٹل رہے گا۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت پیش کی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ بندوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے عمل کریں، کوئی بھی کام کریں تو اللہ کے لیے کام کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کریں۔ حدیث شریف کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل کا دار و مدار ہی نیتوں پر ہے۔ اگر نیت درست ہے فَإِنْ كَانَتْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَإِنْ كَانَتْ شَرًّا فَشَرٌ، اگر نیت صحیح ہے تو عمل صحیح ہے، اگر نیت خراب ہے تو عمل بھی خراب ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ دو لفظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں، ایک فعل اور ایک عمل۔ عمل اس کام کو کہتے ہیں جو عقل مند انسان اور دماغ والا انسان سوچ سمجھ کر کے صحیح سمجھ کے کرتا ہے، اسی لیے عمل الانسان کہا جاتا ہے، انسان کا عمل۔ اسی لیے حدیث شریف کے اندر انما الاعمال فرمایا ہے، انما الافعال نہیں فرمایا۔ اور افعال جو ہے ہر اس عمل کو کہتے ہیں جو اچھے بھی ہوں اور اچھے نہ بھی ہوں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ فعل البہائم کہنا صحیح ہے، عمل البہائم کہنا صحیح نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور اگر انسان نے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ فإن كانت هجرته إلى الله ورسوله، اگر انسان کی ہجرت، اگر تمہاری ہجرت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، فہجرته إلى الله ورسوله، تو واقعتاً وہ ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے، اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ ومن كانت هجرته إلى دنیا، اگر اس کی ہجرت
اگر ہجرت جیسا عمل، ہجرت جیسا بڑا عمل، پاکیزہ عمل، مقدس عمل اگر اللہ کے لیے نہیں ہے، فَإِنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دنیا حاصل کرنے کے لیے ہے، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جدھر اس نے ہجرت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہجرت کا نام بھی نہیں لیا، گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، وہ جانے اس کی ہجرت جانے، وہ جانے اس کا کام جانے۔ پہلے جملے میں فرمایا فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے ہجرت ہے واقعی فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تکرار کے ساتھ فرمایا۔ لیکن آگے جو جہاں پر دنیا کی بات آئی، دنیا کے لیے اگر ہجرت ہو گئی تو اس ہجرت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بھی نہیں لیا اور فرمایا وہ جانے اس کی ہجرت جانے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، دنیا میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں، چاہے جلسہ ہو، چاہے جلوس ہو، چاہے عبادت ہو، چاہے نماز ہو، اگر وہ اخلاص کے روح سے خالی ہے تو اللہ کے نزدیک وہ مقبول نہیں ہے۔ اخلاص کا سفینہ ڈوبتے ڈوبتے وہ کنارہ لگ جاتا ہے۔ اگر اخلاص نہ ہو، ریاکاری ہو، تو وہ سفینہ بیچ بھور میں جا کر کے کنارے لگ کر کے بھی وہ کشتی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے میرے بھائیوں اور دوستوں ہمارا بیٹھنا اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے تو ہمارا بیٹھنا اللہ اس کے رسول کے لیے ہے۔ اگر ہماری تقریر کرنا اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، تو واقعتاً وہ تقریر مقبول ہے۔ اگر دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، تکبر ہے، غرور ہے، تو وہ اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سربلند کرتا ہے۔ یہ وہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات کہ تمام علماء نے، تمام محدثین نے اپنی کتابوں کی شروع میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے مقبول ترین محدث، امیر المؤمنین فی الحدیث، انہوں نے اپنی کتاب صحیح اصح الکتب بعد کتاب اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف کے اندر سب سے پہلے امام بخاری نے اسی حدیث کو درج فرمایا ہے، ذکر فرمایا ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے مصابیح السنہ کے اندر سب سے پہلے اسی حدیث کو ذکر فرمایا ہے۔ خطیب تبریزی نے، صاحب مشکات نے سب سے پہلے اسی حدیث کو ذکر فرمایا ہے۔ بے شمار محدثین و علماء نے اسی حدیث کو سب سے پہلے ذکر فرمایا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اے بخاری کے پڑھنے والوں، اے مصابیح السنہ کے پڑھنے والوں، اے مشکات المصابیح کے پڑھنے والوں، میری نیت اس لیے ہے، میں نے یہ کتاب اس لیے لکھی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ اے استاد، جب تم مسند درس پہ بیٹھنا، جب تم قال اللہ قال رسول کی صدا بلند کرنا، تو تمہارے سامنے بھی اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کو خوش کرنے کی تمہاری نیت ہونی چاہیے۔ اے طلبہ مدرسے میں پڑھنے والے، اگر تم مدرسہ میں کے اندر پڑھنے کے لیے آئے ہو تو تمہاری نیت بھی مجھ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تمہاری نیت ہونی چاہیے۔ اگر تمہارا پڑھنا پڑھانا، تمہارا بیٹھنا اگر اس لیے نہیں ہے کہ تم اللہ کو راضی کرو، دکھاوا ہے، تو وہ مقبول نہیں ہے۔ مدرسہ کھولنا بڑا کام، بڑا ثواب کا کام، بڑی اونچی بات اور بڑا اونچا عمل، لیکن اس عمل کے اندر سے بھی اگر اخلاص نکل جائے، اللہ کی رضا نکل جائے، اللہ کا خوف نکل جائے، اللہ کی محبت نکل جائے، تو پھر اس عمل کی کوئی قیمت اور قدر نہیں رہ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں محبت کرنی ہے، اللہ سے کرنی ہے، اللہ کے رسول سے کرنی ہے۔ دنیا کی محبت فانی ہے، دنیا کی عزت فانی ہے، دنیا کی دولت فانی ہے، دنیا کی صحت فانی ہے، مال و دولت فانی ہے، جوانی فانی ہے۔ اللہ کی محبت اگر آ گئی تو اللہ کی محبت لازوال، اللہ سے تعلق لازوال، اللہ سے دوستی لازوال۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید کے اندر ہمیں مخاطب کر کے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگو، اے مسلمانوں، تم کیسے اللہ کی ناشکری کرتے ہو، اللہ کو ناراض کرتے ہو۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم مردار تھے، کوئی شے نہیں تھے، لا شے تھے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، کیا انسان کے اوپر ایک ایسا زمانہ نہیں آیا ہے کہ وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ اے لوگو، ناقابل ذکر سے میں نے تمہیں قابل ذکر بنایا، دنیا میں بھیجا،
تم کو ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے رکھا، وہاں تمہاری میں نے پرورش کی، آج تم دنیا میں آئے ہو، دنیا میں رہ کر کے ایک مدت متعین کرنے کے بعد، زندگی گزارنے کے بعد تم کو یہاں سے جانا ہے، مرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کرے گا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندگی بخشی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مرنا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس دنیا میں آ کر کے ہم آزاد نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہارے منہ سے جو بھی بات نکلتی ہے ایک نوٹ کرنے والا فرشتہ اس کو لکھ رہا ہے، تمہارا قدم جو بھی اٹھتا ہے اس کو فرشتہ لکھ رہا ہے۔ یہ زمین پر، روئے زمین پر، اللہ کی زمین پر اگر کوئی زناکاری کرتا ہے، سود کھاتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ کا فرشتہ لکھنے کے لیے وہاں موجود ہے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب تم میرے پاس آؤ گے اور جب ہم تم سے پوچھیں گے تو تمہارا منہ بولے گا، اور میں جب پوچھوں گا کہ تم نے کیا کیا ہے تو ہر آدمی بڑھ چڑھ کر کے کہے گا ہم نے کیا، نیک کام کیا، دین کا کام کیا، مدرسہ بنایا، مکتب بنایا، صدقہ کیا، زکوٰۃ دیا، حالانکہ وہ کچھ نہیں کیا ہوگا، وہ عمل اخلاص سے خالی ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل نہیں ہوگا۔ اللہ میاں فرشتے سے کہے گا اس کے منہ پہ مہر لگاؤ، مہر لگاؤ، اس کے منہ کو بند کرو، اور اللہ تعالیٰ کہے گا اے ہاتھ تو بول کہ تو دنیا میں کیا کر کے آیا تھا۔ یہ ہاتھ اللہ کے سامنے ہمارا سب کچھ بولے گا، یہ آنکھ سب کچھ بولے گی، یہ کان سب کچھ بولے گا، اور یہ انسان کے پاؤں سب کچھ بولیں گے۔ وہ اعضاء تعجب سے کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہم نے اس کو بچانے کے لیے، زبان سوچے گی، دل سوچے گا ہم نے اس کو بچانے کے لیے سب کیا تھا، جھوٹ بولا تھا اللہ کے سامنے۔ یہ اعضاء کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اس نے ہمیں بولی دی ہے جس نے سب کو بولی دی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ زمین ہمارے خلاف گواہ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، روئے زمین پر جو بھی گناہ ہوا ہے، جہاں بھی ہونا ہوا ہے، جس نے بھی کیا ہے، خلوت میں کیا ہے، جلوت میں کیا ہے، دن میں کیا ہے، رات میں کیا ہے، اندھیرے میں کیا ہے، لوگوں کے سامنے کیا ہے اور الگ ہو کر کے کیا ہے، سارے گناہ ہمارے لکھے جا رہے ہیں، نوٹ ہو رہے ہیں۔ زمین گواہی دے گی، ہاتھ گواہی دے گا، آنکھ گواہی دے گی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے، اللہ سے تعلق ہے، اللہ سے آپ کو محبت ہے تو میرے بھائیوں اور دوستو اللہ سے تعلق پیدا کریں، اللہ سے محبت ہو جائے گی تو آداب محبت خود سکھا دے گی، محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی۔ زمین پہ کیسے رہنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیسے شادی بیاہ کرنا ہے، اگر اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ سے تعلق ہے، اللہ سے محبت ہے تو یہ کام سارا کا سارا اللہ کے لیے ہوگا، اللہ خوش ہوگا۔ انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے گا، اور اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کرے گا، چاہے جتنا بڑا کام ہو وہ کام بیکار ہے، بے سود ہے، اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت، اس کا مقام مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اس لیے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں شروع سے آخر تک نیتوں کی اصلاح کر لیجئے کہ ہم جب یہاں بیٹھے ہیں اس لیے بیٹھے ہیں، نیند کو گنوایا ہے، صحت کو ہم نے چھوڑ کر کے اس مجلس میں بیٹھنے کو ترجیح دیا ہے، تو ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو اللہ خوش ہو گیا تو انشاءاللہ سب کچھ مل جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی مرضیات پر چلائے، اور اللہ تعالی ہمیں تمام منہیات سے بچائے، اور اللہ تعالی ان تمام کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے جس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔